نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبله لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحق بهم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ جمعہ سے وہ آیات مقدسات تلاوت کی ہیں جن میں خلیفہ مسرور نے اپنی طرف سے الفاظ بڑھا کر ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھا کر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے یا ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک سے بھی باز نہیں آتے اور اپنی طرف سے اپنی منمانی کا ترجمہ کرنے کے لیے اس میں لفظ بھی ایڈ کر دیتی ہیں۔ آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی، لیکن مرزائی وہ واحد بدترین طبقہ ہے، بدترین جماعت ہے، جس کو اپنے آپ کو جماعت کہتے ہیں، بدترین جماعت ہے کہ جو قرآن پاک کے اندر بھی الفاظ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے یسبحوا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور وہ چیز جو آسمان اور زمین کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جو مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، بادشاہ ہے، پاکیزہ ہے اور غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ترجمہ کر دینا تو کہتی ہیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں آیا، جیسے احمد عیسیٰ کہتا ہے رسول کا ترجمہ ہی نہیں آیا، مفتی ہو تو رسول کا ترجمہ ہی نہ آئے۔ جھوٹے پر خدا کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ رسول کا ترجمہ ہی نہیں آیا تو قرآن پاک میں رسول کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ معنی کیوں نہیں کیا کہ تمہاری طرف ایک رسول آیا، تمہاری طرف ایک یعنی گستاخانہ ترجمہ جو کرتا ہے، حرام زادوں کا یہی تو ایک کام ہے نا۔ تمہاری طرف جو ڈاکیا آیا، تمہاری طرف جو ڈاکیا آیا، میسنجر آیا، رسول لفظ ہے، سونا خوبصورت لفظ ہے، ترجمہ کون نہیں جانتا ہے، لیکن ہماری زبان میں ایسا لفظ جو گستاخی کے طور پہ ہو اور نچلے طبقے کی سطح پر بولا جاتا ہو، وہ رسول کے بارے میں بولنا بھی گناہ ہے، وہ رسول کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول آیا، پیغام رساں آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا، رسول آیا، رسولم یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیہ مقدسہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا رسولا منہم، وہی ذات ہے، وہی مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اسی ذات نے جس کی ساری کائنات تعریف بولتی ہے، جس کی ساری چیزیں تعریف کرتی ہیں، اسی ذات نے انہی میں سے، ان پڑھوں میں سے
انہی کے خاندان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، رسول پیدا ہوا، بعث فی الامیین رسولا، انہی میں سے ایک رسول پیدا ہوا اور اس نے اعلان نبوت کیا، اعلان رسالت فرمایا، رسول پیدا ہوا۔ یتلو علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ یتلو علیہم آیاتی، اسی کی، سبحان کی، قدوس کی، ملک کی، عزیز کی، حکیم کی آیات پڑھتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اسی کی آیتیں پڑھ کر لوگوں پر ان کو سناتا ہے، آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاکیزگی سکھاتا ہے، ان کو پاکیزہ کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو کتاب ان کو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، حکمت بھری کتاب دی گئی ہے، وہ ان کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ حدیث پاک، حکمت سے مراد حدیث، جو قرآن سے تمہیں وضاحت نہیں ہو رہی حدیث سے لے لو، حکمت یہی ہے۔ حکمت سے مراد حدیث، حکمت بری باتیں، دنائی بھرے باتیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب بھی سکھاتا ہے، قرآن پاک بھی سکھاتا ہے، اور حکمت بھی سکھاتا ہے، دنائی بھی سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ فی ضلال مبین، فی ضلال مبین ہو گیا نا، فی ضلال مبین ہو گیا نا، آمد عیسیٰ چبڑ، تو پھر رسول آتا ہے تو خود بھی آدمی ضلال مبین ہو اور ذلیل ہو، خود بھی ذلیل ہو، اس نے ضلال مبین سے دنیا کو سے کیسے نکالے گا؟ کیسے نکالے گا؟ خود بھی ضلال مبین ہو، ذلیل ہو، اور ذلیل کو اوپر سے قرآن پاک پڑھنا آتا نہ ہو، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک، یہ مربیوں کا حال بھی یہی ہے۔ جتنے بھی مربی ہیں ان کو قرآن پاک پڑھنا نہ ہو، پڑھنا آئے یا نہ آئے، نہیں آتا تو نہ آئے، مناظرہ ہم نے مولوی سے کرنا ہے۔ مولوی اسی بات پہ پھنسا کے بیٹھ جاتا ہے، بھئی یہ کیا تم نے پڑھا کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں، بغلے جھانکتے ہیں، آپ کیا کریں؟ تو سارے پورے ورلڈ کے اندر ذلیل تو ہو گئے ہیں، کیونکہ ذلیل تو ہونا ہے نا، ذلیل ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے باوجود شیطان کی طرح ساتھ ڈائے رہتے ہیں، ساتھ ڈانا ضرور ہے۔ ذلیل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں کتاب و حکمت کا پتہ ہی نہیں، تو تم ذلیل کیوں ہوتے ہو؟ خلیفہ مسرور بھی ذلیل ہی ہے، اس سے جا کے پوچھو، یہ بعثہ لفظ آخرینہ کے پہلے تو لایا ہے، یہ تو نے اپنے باپ کی قبر سے یا مرزا غلام قادیانی کی قبر سے نکالا ہے؟ بعثہ آخرینہ منہم لما یلحق بہم، یہ بعثہ لفظ جو نکالا ہے 15 جون 1996 کی مجلس میں، یہ بعثہ لفظ جو تو نے نکالا ہے، اس سے پوچھو نہ جا کے مل کے، یہ بعثہ مرزا غلام قادیانی کی قبر سے نکلا ہے، قرآن پاک میں تو لفظ نہیں ہے۔ بعثہ آخرین منہم لما یلحقوا، یہ بعثہ لفظ جو نکالا ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کی قبر سے نکالا ہے یا اپنے باپ کی قبر سے نکالا ہے؟ اللہ نے تو نہیں لکھا، نہ مراد لیا ہے، مراد اللہ نے لیا ہے، جو کیا ہے کہ جو ان میرے محبوب کے صحابہ سے ملیں گے، آخرین آنے والے، آخر میں آنے والے، منہم انہی میں سے،
ان کی اولاد ہوگی مراد، یا دوسرے لوگ گاؤں والے دور سے آنے جانے والے ان سے ملیں گے تو یہ قرآن سیکھیں گے ان سے، صحابہ کرام سے، مرزا غلام احمد قادیانی سے نہیں۔ اس کو تو خود بھی چبڑ کو قرآن پاک سے آتا ہی نہیں تھا۔ اردو میں کتابیں لکھ گئی بہت کم، آیا لکھے گا بہت کم، جو نا حدیث کا اپنا حوالہ دے گا، زیادہ تر حوالہ اپنی زبانی کلامی اردو لکھتا گیا۔ یہ برہائن احمدیہ میرے پاس پڑھی ہے نا، برہائن احمدیہ، وہ نام کی ڈبڈ احمدیہ، اس میں سناتا ہوں وہ اس کا نظریہ کیا تھا اور تمہارا نظریہ کیا ہے، یا وہ جھوٹ بول گیا یا تم سارے مرزائی جھوٹ بولتے ہو۔ چلو آج اسی کا نظریہ ہی بیان کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، ویڈیو پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ وسوسہ دہم اور نہم وسوسہ نہم سے تھوڑا سا میں نے اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے رکھا ہے۔ یہ صفحہ 291 سے 290 291 سے شروع ہو رہا ہے اور 292 تک ہم لفظ با لفظ جو براہین احمدیہ، یہ کتاب ہے براہین روحانی خزائن، بلکہ روحانی خزائن، اس کے اندر براہین احمدیہ حصہ سوم پہلی فصل 291 صفحہ 291 یہ تھوڑا سا اقتباس آپ نے غور سے سننا ہے بس، اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل سمجھ لو ان احمدیوں کے لحاظ سے، یہ بڑی دلیل ہے۔ اگر بندے کے پتر ہوئے تو اس دلیل کو مد نظر رکھ کر اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ۔ چلو میں پڑھ لوں پہلے، پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ اور زہد اور قناعت اور مردمی اور شجاعت اور محبت الہیہ کے متعلق جو اخلاق فاضلہ ہیں وہ بھی خداوند کریم نے حضرت خاتم الانبیاء میں ایسے ظاہر کیے کہ جن کی مثل نہ کبھی دنیا میں ظاہر ہوئی اور نہ آئندہ ظاہر ہوگی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام مراد، حضرت مسیح علیہ السلام میں اس قسم کی اخلاق بھی اچھی طرح ثابت نہیں ہوئے، کیونکہ یہ سب اخلاق بجز زمانہ اقتدار اور دولت کے جو باپایہ نبوت نہیں پہنچ سکتے، اور مسیح نے اقتدار اور دولت کا زمانہ نہیں پایا، اس لیے دونوں قسم کے اخلاق اس کے زیر پردہ رہے، اور جیسا کہ شرط ہی ظہور پذیر نہ ہوئی، پس یہ اعتراض کہ مذکورہ بالا جو مسیح کی ناقص حالت پر وارد ہوتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل حالت سے بکلی نفع مند ہو گیا، کیونکہ باوجود
وجود باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک نبی کے لیے متمم یا متمم اور مکمل اور اس ذات عالی کے ذریعہ سے جو کچھ امر مسیح اور دوسرے نبیوں کا مشتبہ اور مخفی رہا تھا وہ چمک اٹھا، اور خدا نے اس ذات اقدس یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات اقدس اس ذات مقدس پر انہیں معنون کر کے یعنی احسان مند کر کے، لکھنا تھی ممنون لکھنا تھا، لکھا معنون لکھ بیٹھے، وہ کاتب کی غلطی ہے، انہیں ممنون کر کے وحی اور رسالت کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ چیزیں دے کر، احسان مند فرما کر، یہ چیزیں دے کر، رسالت وحی دے کر وحی اور رسالت کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنی رحمت سے احسان مند بنا کے، اپنا احسان ان پر کر کے رسالت وحی اور رسالت کو ختم کیا کہ سب کمالات اس وجود باوجود لکھنا تھا، اس وجود باوجود لفظ اس لکھ دیا، اوپر پیش نہیں لگانا تھا، سب کمالات اس وجود باوجود پر ختم ہو گئے، اور لفظ لکھا ہے وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ، اصل میں یہ لفظ ہے وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ، سورۃ جمعہ، وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ۔ یہ سفر 292 پر آ کر عبارت ختم ہو گئی، جس سے یہ مراد مرزا غلام احمد قادیانی لے رہا ہے کہ نبی علیہ السلام پر تمام رسالت و نبوت اور تمام کمالات آ کر ختم ہو گئے۔ کمالات نبوت جتنے بھی تھے، تمام کے تمام کمالات رسالت اور کمالات نبوت اور کمالات وحی سارے کے سارے نبی علیہ السلام پر ختم ہو گئے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنی کتاب براہین احمدیہ اور روحانی خزائن جلد پہلی جلد ہے، جلد نمبر 1، پہلی جلد، روحانی خزائن کی پہلی جلد پہلے بتا دیا، تاکہ آگے جو میری کتابیں آنی ہیں نا، ان میں جو جھوٹ میری امت نے بولنے ہیں، ان سب سے مرزا غلام احمد قادیانی مرزا کہہ رہا ہے میں اس سے بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کمالات وحی، کمالات رسالت، کمالات نبوت سارے کے سارے نبی علیہ السلام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیے۔ اب حضرت سے امت احمدیہ غیر مسلم امت احمدیہ پتہ نہیں کیا مراد لیتی ہے، کیونکہ مسلمان ہمارا نام تو 1400 سال سے پہلے چلا آ رہا ہے نا، کہ اللہ نے فرمایا، یہ قرآن پاک سماکم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں تمہارا نام مسلمان ہے۔ اور غلام احمد قادیانی کی امت چلی کو 100 سال ہو گیا، 100 سال کے اندر ابھی تو قیامت نہیں آئی، کیونکہ اس کے مرنے سے پہلے قیامت آنی چاہیے تھی۔
اگر وہ عیسیٰ روح اللہ مسیح علیہ السلام ہوتے تو قیامت آنی چاہیے، کہ عیسیٰ روح اللہ پر ہی قیامت آنی ہے۔ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں ہوں گے، ان کی وفات کے فوراً بعد قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ اب 100 سال تو گزر گیا، ابھی تو قیامت تک کوئی اثار ہی نہیں ہے، کیونکہ مہدی نہیں آیا، ابھی مہدی بنے سے ہیں۔ اور یاد گور شاہی کالا کٹا جیسے مطلب ویسے کبا ہوا کھڑا ہو تو ویسے محسوس ہوتا ہے کہ بھینس کا کٹا ہی ہے، جس کی تصویر چاند میں آ گئی کالے کٹے کی، ریاض گوہر شاہی کالا کٹا۔ اور دوسرا رتا کٹا یونس گوہر شاہی، جھوٹ بول بول کے روحانیت کا علم بتا رہا ہے لوگوں کو قرآن۔ تو اللہ ریاض گوہر شاہی اللہ ہو سکتا ہے، دور پٹے منہ تے لاکھ دی لعنت، کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہی الہ اللہ کا نا ہے، الہ اللہ کا اصل ہے۔ الہ اللہ کا اصل کیا ہے؟ الہ، تو الہ کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی معبود اور ہو نہیں سکتا۔ یہ کہتا اللہ ہو سکتا ہے، الہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے پروفیسر جس کی سمجھ اتنی گھٹیا، گدھے کے پیشاب سے بھی اس کی عقل نیچے گر گئی ہے۔ گدھے کا پیشاب ہی ہو نا تو مطلب دور بچ جاتا ہے کہ کہیں پلیدی نہ پڑ جائے، لیکن ایسے پلیدوں کی پلیدی سے کون بچے؟ جتنے گور شاہی سارے پلید ہیں، کیونکہ روحانیت برتانے والا پلید ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور الہ میں فرق کیا ہے۔ مولویوں کی بات نہ سننا، مولویوں کی نہ بات سننا، مولویوں کی بات نہ سننا، مولویوں کی نہ سننا، تین حرام زادوں کی سنیں۔ یونس گور شاہی تیرے جیسے حرام زادوں کی سنیں، جنہیں الہ بھی نہیں بنانا آتا، اتنا پڑھے لکھ کر بھائی الہ کا لفظ نہیں بنانا ہے، اور تو اللہ کہہ دیا اپنے پیر کو۔ اور جو کسی بندے کو اپنا خدا مانتا ہے، اللہ مانتا ہے، وہ ہے ہی حرام زادہ ہے۔ ارتلی بعد ذالک زنیم۔ جس طرح خلیفہ مسرور ان کا خلیفہ بن گیا، لیکن حرام زدگی سے باز نہ آیا۔ باعث آخرین، قرآن پاک کے اندر لفظ ملانے لگ پڑا۔ قرآن پاک کے اندر جو لفظ ملا ہے اپنی طرف سے، اور مرزائیوں تم بتاؤ، انصاف کی جگہ سوچو، تھوڑا سا سوچ کے بتاؤ، سوچو بچار کرو، قرآن پاک کے اندر جو لفظ ملا ہے وہ سچا ہے؟ حرام زادوں کے علاوہ کوئی قرآن پاک میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور بڑا حرام تمہارا جو اس وقت موجود ہے وہ تو خلیفہ مسرور ہی ہے، جس نے قرآن پاک کے اندر لفظ امینڈمنٹ کرنے شروع کر دیے۔ باس آخرین منہم لما یعلمون، اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا آگے سے سوال کرنے والا تو کہتا باسا کہاں سے آ گیا؟ قرآن پاک میں تو لکھا نہیں، اپنی طرف سے تو ملا رہا ہے، لہٰذا تو ہے ہی 2 نمبر پر بیٹھ۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ سننے والے جو آگے سے سننے والے ہیں وہ بھی تو جہل ہیں، وہ بھی تو جہل ہیں، اور جہلوں کا کوئی علاج نہیں سوائے لڑائی جھگڑے کی، کوئی علاج نہیں۔ جس طرح جتنے مربی ہیں ان کو قرآن پڑھنا آتا نہیں، اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، لیکن چلے ہیں مناظرہ کرنے، اور باجوہ بھی تو ارلے پرلے بھی تھے سارے۔ جب آدمی کہہ دے نا یہ تیرا لفظ غلط ہے، پھر اگلے جھانکتے ہیں اب کیا ہوا؟ مولوی نے تو اپنا کیا کہتے ہیں سر عام پورے ورلڈ میں کہتے ہیں مونڈ کے رکھ دی، ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تو تم ذلیل ضرور ہونا ہے، تمہیں پتہ نہیں قرآن پاک آتا ہی نہیں، اتنے تو ترلے باندھ کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں قرآن پاک پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تو نہ آؤ، پہلے قرآن تو سیکھو، قرآن سیکھ کے آؤ۔ احمدیسہ کی طرف ساری عمر جہالت بورتے رہو گے اور لعنتیں ہر طرف سے لعنتیں پڑتے رہیں گی۔ ابھی شاہ صاحب تو رعایت رکھ جاتی ہیں، میرے سامنے آئے قرآن پاک پڑھنے تو میں کہا جات پہلے پہ قرآن سیکھ کیا،
پھر مناظرہ کریں، اٹھ کے نہ منہ دھوتے ہیں، نہ کیا استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، وضو کرنا کا طریقہ نہیں آتا، تو بھاگ پڑتے منہ اٹھا کے مناظرہ کرنے احمد قادیانی کو جھوٹا نبی ثابت کرنے۔ نبوت جاری ہے، اور نبوت جاری کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ میرا نبی آیا ہے، وَجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، آیا میرا محبوب حق کے ساتھ، اور جتنی انبیاء ہونے تھے سب کی اس نے تصدیق فرما دی ہے۔ اب مرزائیوں کے ہاتھ یہ آیت پاک چڑھ گئی تھی، انہوں نے ترجمہ ہی ماضی کا مضارع میں کر دینا ہے، ماضی کا ترجمہ ایک مضارع میں کر دینا ہے، حال میں کر دینا ہے۔ اور احمد عیسیٰ خود خیر اب بھائی شاید پتہ چل گیا ہو، یہ میں نے آیا مقدسہ پڑھ کے سنائی ہے نا سورہ صافات سے، آہستہ آہستہ شاید سب کو پتہ چل جائے کہ ایک آیا مقدسہ ایسی بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی تصدیق فرما دی ہے، اور تصدیق وہی فرمائی ہے جو آپ سے پہلے ہو گئے ہیں، جن کو اسناد نبوت کی مل چکی ہیں، اور جن کو ابھی ملی نہیں، جنہوں نے ابھی پاس ہی نہیں کیا، وہ زبردستی نبی بن گئے، جنہوں کو سرٹیفکیٹ ہی نہیں ملا وہ بھی نبی بن گئے، اور اس کو بنانے والے جہل حرامزادے، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا نا، وہ بھی شاہ صاحب کو فون کر دیں، شاہ صاحب ہم آ گئے ہیں، کیا کرنے؟ کھے کھانے جب آتے ہی نہیں قرآن پاک تو آئے کیا کس لیے ہو؟ اور جب تمہیں قرآن آتا ہی نہیں، میں پادری کے ساتھ مناظرہ کرنے لگوں، آگے سے پادری مجھے کہے کیا تو نے انجیل پڑھی ہے؟ انجیل پڑھی ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کر، مناظرہ کر۔ اب میں بغلے جھانکوں، جی میں تو پڑھی نہیں، تو وہ کہے گا لینے کیا آیا ہے؟ کھے کھانے آیا ہے۔ یہی حال مرزائیوں کا ہے، کھے کھانے آتے ہو، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کو صحیح سیکھو، جس میں تمہیں تجربہ ہو کہ اب جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کسی کا کر رہا ہوں یا اپنا کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ اپنا بھی تو سمجھو نا۔ یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں وَجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں، میں اب خود بول رہا ہوں یا میں کسی کے لے کر کوئی زبان اور بول رہی ہے؟ جب کوئی اور زبان بول رہی ہوگی تو میں غلط بولوں گا، جب میں اپنی زبان پہ اسے پوری طرح اس آیا مقدسہ کو یا اس لفظ کو پوری طرح صحیح طریقے سے سیکھ کے، من تعلم القرآن وعلمہ کی آقا علیہ السلام کی بات کو مانتے ہوئے اگر سیکھ کے پڑھوں گا، پڑھنا سنانا، پڑھنا کا مطلب سنانا، سیکھ کے پڑھوں گا تو آگے جو سننے والا ہے وہ بھی اس کو صحیح کوشش کرے گا، یار جس طرح یہ مولوی نے ملوٹے نے پڑھا ہے میں بھی پڑھوں۔ اگر نہیں آتا تو سر نہ ڈاؤ، سیدھے سیدھے مسلمان ہو جاؤ، سیدھے سیدھے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ اب کہتے نیا سوال اٹھا ہوا ہے، جی میں مرزائی ہوں، اب میں مسلمان کون سا ہوں؟ بریلوی ہو جاؤں، دیوبندی ہو جاؤں، شیعہ ہو جاؤں، وہابی ہو جاؤں، کون سا مسلمان بنوں؟ تو مسلمان تو بن، آگے تو پھر ہے تو کسی کا بنتا ہے تو بن، نہیں بنتا تو اپنا تو بن۔ علامہ اقبال نے بڑا اچھا اپنا شعر کہا ہے، تو مسلمان تو بن،
تو پہلے اپنے آپ کو مسلمان تو بنا، پہلے مسلمان تو بن، پھر کسی کا بنتا ہے تو بن، نہیں بنتا تو اپنا تو بن۔ قرآن پاک یہ علامہ اقبال کا بہت بڑا نکتہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس پر۔ میں ثابت کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ، من عرف نفسہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کیا ہوں، اس نے خدا کو پہچان لیا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ پہچان کس نے کرانی ہے؟ یہی سورۃ جمعہ کی جو تمہارا خلیفۃ القاذبان مسرور قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے اور اس میں بھی لوچ چلتا ہے، یہی آیت مقدسہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ نبی ان کو پاک بھی کرتا ہے اور کتاب و حکمت بھی سکھاتا ہے، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو واقعی ہم کھلی گمراہی میں، جب تک نبی علیہ السلام کا ہم کہنا نہیں مانتے، ان کو آخر نبی نہیں مانتے، ان کی حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کا بڑا حوالہ دیتے ہو، حدیث میں تو آئے گا غلام محمد قادیانی جھوٹا ہے۔ یہ کتاب روحانی خزائن جلد پہلی جلد میں جو وہ کہہ رہا ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں، آقا علیہ السلام کے بارے میں، کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی رسالت نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی وحی قرآن پاک